نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ آیت نمبر 274 تک الحمدللہ ہم لاسٹ سیشن تک کمپلیٹ کر چکے ہیں۔ اب ہم آیت نمبر 275 سے آنورڈ سٹارٹ کرتے ہیں۔ پیچھے اس نفقے کا یا خرچ کرنے کا، مال کو کہیں نہ کہیں لگانے کا ذکر ہے اور اس کے معاملات کا ذکر چل رہا تھا۔ اب یہاں سے تقریباً 10 آیتوں میں، فیو آیتوں میں، مجھے جتنا بھی آگے تک، یہ سود سے متعلق جو ربا ہے نا، انٹرسٹ، اس سے متعلق یہ آیتیں ہیں، اور یہ قرآن کی بہت بالکل ہی لاسٹ آیات ہیں جو یہ نازل ہوئی ہیں۔ یہ ون آف دا ویری لاسٹ آیات میں سے ہیں قرآن کی جو نازل ہوئی ہیں پورے قرآن کے بعد۔ تو یعنی یہ میٹر اتنا امپورٹنٹ تھا اللہ کے نزدیک کہ فائنل ریمائنڈر جو اللہ نے دیا وہ ان آیات کے ذریعے دیا ہے۔ تو اس پہ ذرا ہم غور فرمائیں سارے۔ الذین یأکلون الربا، وہ لوگ جو کھاتے ہیں ربا۔ اکل یأکلو کہتے ہیں کھانے کو، ربا کہتے ہیں انٹرسٹ کو، اجری کو یا سود کو۔ لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان، تو یہ لوگ کھڑے نہیں ہو پائیں گے مگر یہ کہ جیسے کہ وہ کھڑا ہوتا ہے جسے خبطی بتا دیا ہو شیطان نے۔ یعنی جو ربا کھانے والا ہوگا اس کو شیطان جو ہے نا وہ ایک خبطی بنا دے گا، دماغ ہی اس کا بالکل ہی وہ ایک الگ ٹریک پہ چل رہا ہوگا۔ ظاہر ہے وہ کھانے کی ہوس اس کے اندر اتنی زیادہ ہو جائے گی شدید کہ اس کو پھر لالچ یا ڈفرینٹ فارم میں جو بھی اس کو شیطان مطلب اس کو خبطی بنا دے گا، بیسکلی یہ ہوگا۔ خبطی کو پاگل کہہ سکتے ہیں، لیکن پاگل میں اصل میں مائنڈ میں ذرا سا وہ بندہ جس کا دماغ نارمل نہ وہ آتا ہے۔ خبطی از نارمل بندہ تو ہے، اسے سب سمجھ ہے، صحیح دیکھ رہا ہے وہ، نہ سمجھ نہیں ہوتا۔ خبطی تو ہوتا ہے لالچی کہہ سکتے ہیں، لالچی بھی کلوز ہے ہاں، مگر جو نہیں ہوتا کسی چیز کے پیچھے پڑ جانا جو اس کو چھوڑ ہی نہیں سکتا ہو، اس کے کلوز ہے ہاں، کلوز اس سے ہوس، ہاں ہوس کہ اس کے اندر سود کھانے کا ایسا جیسے بڑھتا جائے گا معاملہ کہ وہ بالکل ہی خبطی ہو چکا ہوگا، حوث سے پاگل ہو چکا ہوگا۔ لوگ ہوتے ہیں نا جو ہر وقت ہاتھ دھوتے رہتے ہیں، دیکھا ہے ایک سائیکولوجیکل وہ ہوتا ہے، ہر چیز میں ہاتھ دھو رہے ہوتے ہیں، ہاں نہیں ریلائز کیا وہ بھی خبط ہوتا ہے۔ کووڈ سے نہیں ہے، چند لوگ ہوتے ہیں ان کو او سی ڈی من المس، چھونے سے، مس کہتے ہیں چھونے کو، یعنی شیطان نے جیسے انہیں ٹچ کر کے اور خبطی بنا دیا بالکل ہی۔ ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، یہ اس لیے ہے کہ بے شک وہ لوگ کہتے تھے کہ انما البیع مثل الربا، یہ بیع جو ہے یہ ربا کی مثل ہے۔ بیع کہتے ہیں ٹرانزیکشن کو، بزنس کرنے کو، اور ربا ہے۔ تو وہ یہ لوگ، یہ مکہ والوں کا بھی یہ کوشچن تھا اور آج کل بھی نارمل کوشچن ہے، لوگ کہتے ہیں یار یہ ربا جو ہے، یہ بزنس جو ہے، یہ دونوں سیم چیزیں ہیں۔ یا اگر اسلامک فائنینس کی کوئی بات کرتا ہے وہ کہتے ہیں وہ تو یہ تو سیم ہے، کان کو ادھر سے پکڑیں یا ادھر سے پکڑیں، جبکہ اللہ فرما رہے ہیں کلیئرلی کہ یہ لوگ کہتے تھے، ان لوگوں کا بھی یہی کوشچن تھا، اس وقت سے یہ چل رہا ہے، ان لوگوں نے بھی یہی کہا کہ بیع اور ربا یہ تو سیم تھنگ ہے، انما البیع مثل الربا۔ لیکن اللہ نے کیا کہا، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے حلال کر دیا بیع کو، بزنس کرنے کو، ٹرانزیکشن کو، وحرم الربا، اور ربا کو حرام کر دیا، جس میں جو کاروبار ہو، بزنس ہو۔ میں ابھی اس پہ آتے ہیں ایک منٹ، یہ آیت ختم ہونے دیں۔ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَبِّهِ، پس جو کوئی بھی جاء یجیء کہتے ہیں آنے کو، تو جس کسی کے پاس بھی، موعظہ کہتے ہیں واعظ و نصیحت، تو جس کسی کے پاس بھی یہ نصیحت پہنچی من ربہ، اس کے رب کی طرف سے، فانتہا لہ، بس وہ رک گیا، باز آ گیا، انتہا کہتے ہیں آخر کو، اینڈ کو، اس نے ختم کر دیا، اینڈ کر دیا، اب وہ اس سے باز آ گیا ربا سے، ما سلفا، تو جو کچھ بھی پہلے اس نے کر لیا نا، پھر اس سے کوئی پوچھ نہیں ہوگی۔ اب ایک بندہ ہے جہالت میں، اس کے سامنے آیتیں آئی نہیں تھی، وہ یہ کر رہا تھا، ٹھیک ہے، لیکن اب آ گئی ہیں، اب اس کو ڈر لگا یا اس کو سمجھ آئی کہ یار یہ کام نہیں کرنا چاہیے، اس نے توبہ کر لی، تو جو پہلے اس نے کر لیا تھا تو
فلہو ما سلف، جو اس نے پہلے کر لیا اس کا اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اس کا امر جو ہوگا، اس کا معاملہ جو ہوگا وہ اللہ ہی کی طرف ہوگا. وَمَنْ عَادَ، اور جو کوئی بھی اعادہ یعنی کرے گا دوبارہ ریپیٹ سود کے معاملات، فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو وہ ہوگا اصحاب النار میں سے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں خالدین میں سے ہوگا، ہمیشہ رہنے والوں میں سے ہوگا. ربا کہتے ہیں اس کوئی شرح وقایہ کے اندر ایگزیکٹ ڈیفینیشن لکھی ہے، الربا ہوا فضل خال عن عوض شرط لأحد العقدین فی المعاوضۃ. اس کے اندر 3 چیزیں ہوتی ہیں. پہلے الربا کہتے ہیں ہوا فضل، یہ وہ پروفٹ ہے، یعنی کہ بڑھانا کسی چیز کے پروفٹ کو ہونا. فرسٹ آف آل 2 پارٹیز ہیں، میں اور احمد بھائی ہیں، ہم 2 پارٹیز ہیں نا. تو پہلی چیز کیا ہے، ہوا فضل، اس میں بڑھانا. ہم نے ایک معاملہ کیا، میں نے ان کو پیسے دیے، انہوں نے کہا کہ اب میں نے ان کو بولا یہ پیسے مجھے بڑھا کے چاہیے. پہلی شرط یہ ہوئی. خالن عن عوض، اور اس کے اگینسٹ میں کوئی میں عوض ان کو نہیں دے رہا، میں بس ویسے ہی کہہ رہا ہوں یہ پیسے پہ پیسے مجھے بنا کے دے. یعنی یہ نہیں کہ مال مزید دیں یا کچھ اور اس کے اگینسٹ کوئی سروسز پرووائڈ کریں، نہیں، بس ویسے ہی جو پیسے ہیں ان پیسوں کے اوپر ہی پیسہ پروفٹ بڑھانا. خالن عن عوض، اس کے عوض اگینسٹ کوئی عوض نہیں ہے. اور شرط لأحد العقدین، جو 2 عقدین ہیں، میں اور یہ احمد بھائی، ہم دونوں کے اوپر یہ شرط لاگو ہو گئی کہ یہ پیسے بھائی اتنے % کے اوپر یہ ہوں گے، اتنے عرصہ نہیں گزرے گا تو اس پہ اتنا سود لگے گا، اتنا سود. یہ شرائط میں سے کوئی کسی بھی ایک کے اوپر ہو جائے تو وہ غلط ہوگا، وہ ربا کے اندر چلا جائے گا. کاروبار میں اور ربا میں کیا فرق ہے؟ وہ بیسک فرق یہی ہے کہ ربا کہہ رہے ہیں ہم مال کے اوپر مال کو بڑھانا. کاروبار کے اندر مال پہ مال نہیں بڑھایا جاتا کبھی بھی، وہ کوئی نہ کوئی کسی اور پروڈکٹ یا سروس کے اگینسٹ مال کی ٹرانزیکشن ہوتی ہے. جو بھی پیسے ہیں وہ کسی نہ کسی سروس یا پروڈکٹ کے اگینسٹ ان پیسوں کی ٹرانزیکشن ہوتی ہے. دیٹ از بزنس. ربا از پیسوں کے اوپر پیسے کو بڑھانا. یہ خپتی کے اوپر یاد آیا حضرت، غالباً کس کا واقعہ، کسی بزرگ کا واقعہ تھا، مجھے نام یاد نہیں آ رہا. وہ نماز پڑھنے کے لیے نکلے گھر سے، تو ایک دم ان کے دماغ میں نا شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ آپ کا تو وضو ہی نہیں ہے. تو وہ تھوڑا سا مسجد کے قریب گئے، وہ واپس لوٹتے ہوئے گئے، انہوں نے وضو فرمایا. اب وہ پھر نکلے مسجد کی طرف، وہ نماز پڑھنے جا رہے تھے، آدھے راستے سے نا پھر شیطان نے ان کو برگلایا کہ نہیں آپ کا پاؤں سے ہی نہیں دھلا ہوا تھا، یا وہ نہیں وسوسے ڈالتا، خپتی بنانے کی کوشش کرتا، یہ نہیں ہے آپ کی تو نماز کیسے ہوگی، ان کے دماغ میں ڈالا. وہ پھر آدھے راستے سے واپس گئے، پھر 3rd ٹائم وہ مسجد کی طرف جانے لگے، پھر اس نے دماغ میں ڈالا. انہوں نے زور سے کہا آج میں بغیر وضو کے نماز پڑھتا ہوں. اور وہ جا کے انہوں نے نماز پڑھی. تو ان کا جو شاگرد ساتھ تھا اس نے ان سے یہ بات پوچھی. انہوں نے کہا میں بار بار یہاں سے جاتا تھا، مجھے شیطان دماغ میں وسوسہ ڈالتا تھا کہ یہ تمہارا تو وضو، یعنی وہ کسی نہ کسی فارم میں مجھے مسجد جانے سے روک رہا تھا کہ میں وہاں نہ پہنچ جاؤں. تو میں نے اینڈ میں کہا آج میں بغیر وضو کے. تو بہرحال یہ وہ خپتی ہونے سے ایسے یاد آ گیا. اچھا، جو دوسرا فیکٹر ہے نا، یمحق اللہ، دوسرا جو بعض سرٹن چیزیں ہیں وہ حدیث میں آتا ہے، الذهب بالذهب والفضة بالفضة والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير الى آخر الحدیث، کہ یہ سرٹن 6 چیزوں کا کیٹیگوریکلی نام آتا ہے. ذہب کہتے ہیں سونے کو، فضہ کہتے ہیں چاندی کو، پھر اس طرح سے ہنتا، شعیر، جو، یہ سارے اس میں جو، شعیر، نمک، یہ سارے 6 جو بیسک چیزیں ہیں، پروڈکٹس ہیں، یہ ان کا نام لے کے آیا. اور پھر آیا مثلاً بھی مثلاً، یدن بھی یدن، یہ جب بھی ان کی ٹرانزیکشن ہو، پہلی چیز یہ کوانٹٹی کے اعتبار سے برابر ہو ایک دوسرے سے. اگر یہ 5 کلو ہے تو وہ بھی 5 کلو سامنے. ایسے نہیں ہے کہ اگر میں نمک کے بدلے نمک ایکسچینج کر رہا ہوں یا گولڈ کے بدلے گولڈ ایکسچینج کر رہا ہوں تو ایک طرف، ہاں وہ آپ کے دماغ میں یہ ضرور آ سکتا ہے کہ یار ایک 24 کیرٹ گولڈ ہے اور ایک 18 کیرٹ گولڈ ہے تو ویلیو کے اعتبار سے تو سیم نہیں ہے. تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ بھی ایک دفعہ تشریف لائے، ایک بہت اعلیٰ قسم کی کھجور پیش کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو. تو انہوں نے فرمایا یہ کہاں سے لائے؟ انہوں نے کہا میرے پاس 2 سا ردی کھجور تھی، میں نے وہ ایکسچینج کر لی ایک صحابی سے، ان کو یہ وہ اپنی 2 سا دے کے ان سے 1 سا ہاف کوانٹٹی اچھی اعلیٰ کوالٹی کی کھجور لے لی. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ تو ربا ہے، یہ ربا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا. تم اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ تم پہلے مارکیٹ میں جاؤ، وہ کھجور کو بیچو، پھر پیسے مل کے اس سے دوسرے پیسے لینے کے بعد اور پھر دوسری خریدو. یدن بھی یدن ہونا ضروری ہے، ہاتھ کے بدلے ہاتھ.
اور مثلاً بھی ہونا ضروری ہے کہ کوانٹٹی کے اعتبار سے بھی سیم ہو. یہ 6 پروڈکٹس. اب 6 کے آگے ہم اشکال ہوتا ہے, اچھا یار اس میں $US کینیڈین ڈالر تو وہ تو نہیں لکھا ہوا نا حدیث میں تو خالی ان 6 چیزوں کا نام لکھا ہوا ہے. تو یہ فقہا کا کام ہوتا ہے, ہم ان کے لیول کو مرتبے کو پہنچ ہی نہیں کبھی سکتے. وہ کیا کرتے ہیں, وہ ہر چیز کے اندر ایک پہلے علت کو دیکھتے ہیں کہ اچھا اس میں علت کیا ہے. جیسے کسی نے پوچھا کہ یار آپ بتاؤ بھینس حلال ہے کہ نہیں ہے, بھینس کا گوشت کھانا حلال ہے کہ نہیں ہے؟ اگر وہ حلال طریقے سے ذبح ہو. جی اگر مطلب حلال طریقے سے ذبح ہو, جانور حلال, اور گدھا وہ حرام, یا کتا یا بلی سور حرام ہے. یہ کیسے پتہ لگتا ہے ہمیں؟ بھینس کا نام ہم نے کہا حلال ہے, باقی سب کے آگے ہم نے حرام کا. حدیث میں بھینس کا ورڈ کہیں پہ بھی نہیں آتا. بھینس کو عربی میں کہتے ہیں جاموس. عربی کسی حدیث میں جاموس کا ورڈ ان سیلف نہیں آتا. گائے کو کہتے ہیں بکرا. بکرا کا تو لفظ آتا ہے, یہ بکرا کا تو سارے ورڈز آتے ہیں, لیکن جاموس کہتے ہیں بھینس کو. بھینس کا لفظ نہیں آتا حدیث میں یا ادھر, لیکن وہ حلال ہے, کھاتے ہیں, پوری دنیا میں لوگ کھاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے, اس پہ جو فقہاء کرام ہوتے ہیں نا, ان کا کام یہ ہوتا ہے وہ اس ساری چیزوں کو پہلے ایک ساتھ رکھ کے اس کو ٹوٹل سرکل میں اس کی ایک علت کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. اس پہ حضرت قاسم نانوتوی صاحب رحمہ اللہ نے پوری سارا اس کو لکھا ہے کہ اچھا کیا وجہ ہے کہ وہ حلال ہے اور وہ نہیں ہے. وہ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے پہلے علت کو جب دیکھا نا فقہاء کرام نے, انہوں نے یہ دیکھا کہ کون سا جانور ہے, کیونکہ آپ کسی سے نارمل حدیث میں اور قرآن پہ اور صرف ان آیتوں پہ اور اس پہ آتے رہیں گے تو ان کے آنسر کبھی بھی نہیں نکلے. وہ علت کیا تھی؟ انہوں نے کہا کہ جو جانور بھی جگالی کرتا ہے وہ حلال ہے, اور جو جگالی نہیں کرتا نا, جب انہوں نے سارے جانوروں کو, یہ بھی بکرا حلال ہے, گائے حلال ہے, یہ ہرن حلال ہے, یہ جتنے بھی جانور ہیں یہ حلال ہیں, اور جو حرام ہے ان میں ڈفرینس کیا ہے, شیر کیوں نہیں حلال ہے؟ تو وہ انہوں نے بہرحال وہ اس کنکلوژن پہ پہنچے یہ سارے جانور جگالی کرتے ہیں اور وہ جگالی نہیں کرتے, تو جو یہ کرتا ہے وہ حلال ہوگا. پہلی ایک کیٹیگری کے اندر پہلا اس کا معیار یہ ہوگا. جگالی کرنے کا کیا وہ کہیں اس کو انہوں نے حدیث سے نکالا تھا یا کیا؟ نہیں, یہ تو انہوں نے یہ علت دیکھی کہ کون کون سا جانور حلال ہے. بکرا حلال ہے, دمبا حلال ہے, گائے حلال ہے, اونٹ حلال ہے. سب کو انہوں نے پہلے اکٹھا سامنے دیکھ کے اسٹڈی کیا کہ اچھا یہ سارے جو جانور حلال ہیں ان میں کون سی ایسی کوالٹی ہے جو سب میں یونینیمسلی اکٹھی ایک موجود ہے, اور کون سی ایسی کوالٹی ہے جو ان سب میں موجود نہیں ہے. تو بہرحال وہ کمپیریزن کے طور پہ تمام کے اینڈ رزلٹ یہ نکلا کہ یہ ایک کوالٹی تھی جو ان سب حلال جانوروں میں موجود تھی اور حرام والے میں نہیں تھی. جی وہ نہیں پیٹ سے واپس نکال کے کھاتا جانور. گائے نہیں کرتی وہ بقرعید میں. یہ مجھے بتائیں, جی گھوڑا بھی حلال ہے؟ ہاں گھوڑا بھی حلال ہے. وہ جگالی نہیں کرتا, مجھے نہیں وہ بھی کرتا ہے کبھی کبھی. کرتا ہے. ہاں میں نے سنا یہی تھا اسی بک میں, کتاب میں جب میں پڑھ رہا تھا. تو میں گھوڑے کا خیر ایکسپرٹ اب اٹ سیلف نہیں ہوں, حلال ہے لیکن آؤٹ آف پاکستان نہیں وہ ہے یہ, اس کو چھوڑ دیں, وہ بات کہیں اور نکل جائے گی. میں اصل پوائنٹ کوئی اور سمجھانا چاہ رہا تھا, وہ پھر کلاس کے بعد آپ سے کروں گا. میں اصل سمجھانا یہ اس لیے چاہ رہا تھا. اچھا پھر اب آپ اس حدیث کو لیں کہ اچھا یہ 6 ہم نے ڈسکس کیے پروڈکٹس, گولڈ, سلور, نمک, کھجور, جو ہنتا جو بھی ہے, یہ 6 کے اندر کون سی کوالٹی تھی جو ان 6 کے اندر یونینیمس تھی؟ اب اس کے اندر اور کوئی کیوں نہیں ایڈ کیا انہوں نے؟ اس کی وجہ یہ تھی, اب ان 6 کو جب آئیڈینٹیفائی کیا تو پتہ یہ چلا کہ یہ 6 وہ آئٹمز ہیں جو ہزاروں سال سے ایز اے کیش کرنسی یوز ہو رہے ہیں ٹریڈ کے لیے. آپ کو پتہ ہے رومن ٹائمز کے اندر رومن سولجر جو ہے ان کو پے نمک میں ملا کرتی تھی, ان کی جو پیسے ان کی تنخواہ تھی وہ ان کو نمک میں ملا کرتی تھی. یہ ڈالر تو ہم نے ابھی دیکھے ہیں نا, یہ نوٹ کرنسی نوٹ تو ابھی پچھلے 50-100 سال کے اندر آئے ہیں. اس سے پہلے ہزاروں سال سے دیز ور دا کرنسی. سب سے پہلی کرنسی ظاہر ہے سونا چاندی تو مین کرنسی تھی, اس کو سمن بولا کرتے تھے, اور پھر آگے نمک بھی استعمال ہو رہا تھا اس کام کے لیے, کھجور بھی استعمال ہو رہی تھی. یہ سب آئٹمس ایز اے کرنسی پیمنٹ استعمال ہو رہے تھے. تو اب جو بھی چیز ایز اے کرنسی پیمنٹ کے استعمال ہو سکتی ہے نا, وہ اس کے حکم میں آئے گی, ورنہ نہیں آئے گی. جب وہ چیز جب بھی ٹریڈ ہوگی تو برابر, ایک تو کوانٹٹی وائز برابر ہوگی. اگر $100 ہے تو اس کے بدلے $100 ہی ایکسچینج ہو سکتا ہے. ہاں یہ آپ کر سکتے ہیں, آپ 100 کا نوٹ دے کے کھلا لے لیں $100, مگر 100 کی جگہ بھائی میرے پاس ایک نوٹ ہے آپ سے میں کھلے لے رہا ہوں تو آپ جی مجھے 5 کم دے دیں, یہ سود ہو جائے گا کیونکہ کرنسی ایکسچینج نہیں ہوگی. جو کھجور کی جو مثال دی تھی, خیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز فرمائی ہے وہ تو تک مطلب وہ تو کنفرم ہو گئی ہے, لیکن ایک سے ذہن میں چیز آئی کہ وہ تو خستہ حالت میں جو 2 کھجوریں تھیں اس کے بدلے اس نے اچھی کوالٹی کی ایک لی, تو اگر وہ بجائے مارکیٹ میں جانے سے اس سے اگر وہ کاروبار کرنا چاہے تو نہیں کر کیا سکتا. مطلب کاروبار؟
مطلب ٹرمز طے کر لیتا ہے, ایگریمنٹ دونوں طرف برابر ہو جاتا ہے کہ وہ بھی طے کر لیتا کہ ہاں میں راضی ہوں اس کے. پہلے وہ طے کرے, وہ اس کا وکیل بنائے, اس کے طریقہ کار, یہی بول رہا ہوں شرعاً ہر چیز کا طریقہ کار موجود ہے. جو اسلامک بینکنگ کا پورا نظام ہے وہ اسی کی بیس کے اوپر ہے. اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ اگر ہم دو پارٹیز ہیں, ہم نے یہ اس کو ایکسچینج کرنا ہے, اب ہم کیسے کریں. تو پہلے اس ردی کھجور جو فار ایگزامپل اس ہمارے سینیریو میں تھی, اس کی پہلے ویلیو کو آئیڈینٹیفائی کریں کہ یہ اتنے کی ہے, اتنے پیسے میں نے آپ کو یہ کھجور دے دی, اب آپ نے میرے اتنے پیسے دینے ہیں, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد اب سودا ہم کریں کہ اچھا اب یہ دوسری کھجور ہے, اس کی کیا ویلیو ہے, اور اس کے حساب سے میں آپ کو ان پیسوں میں سے دوں واپس. وہ فرضی بھی کر کے اور اس کو جو نا وکیل بنا کے دوسرے کو, اور ایسا کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ بھی ہے جیسے کہ آپ کی بات کر رہا ہوں, جیسے کوئی گاڑی وغیرہ لیتے ہیں, انہوں نے بس کو طے کر دیا بھائی یہ گاڑی $25,000 لیٹ سے ہے, لیکن اگر آپ قسطوں میں لیں گے ہم آپ کو یہ $30,000 کی دیں گے. انہوں نے معاملہ اس وقت طے کر دیا, تو وہ بھی دینے کی اجازت ہے. اگر تو یہ معاملہ ایٹ دا ٹائم آف سیل طے ہو چکا ہے کہ بھائی اب یہ اگریمنٹ ہے ہمارا, یہ گاڑی کی پرائس ہے. اگر آپ مجھے آج فار ایگزامپل میرے پاس یہ چیز ہے, آپ میرے پاس یہ موبائل ہے, گاڑی ہے, جو بھی ہے, آپ مجھے آج اگر پورے پیسے نہیں دے رہے تو ایز اے بزنس ٹرانزیکشن میرا رائٹ ہے کہ میں کچھ نہ کچھ زیادہ پیسے اس پہ پروفٹ کماؤں. ہاں, تو وہ ایز این انسٹالمنٹ, ایز اے فیسلٹی جو میں آپ کو دے رہا ہوں اس کے طے ہوئے کہ بھائی آپ کو لیٹ سے آپ کو 5 سال میں جب بھی دیں گے, لیکن یہ جو بات طے ہوئی اس سے اوپر پیسے نہیں جائیں گے. اس سے اوپر پیسے نہیں جائیں گے. ہاں, اس سے اوپر پیسے نہیں جائیں گے. یہ نہیں ہوگا کہ جی آج میرا آپ سے اتنے میں طے ہو گیا, فار ایگزامپل کے لیے یہ پیسے ہیں, آپ نے خدا نہ خواستہ کسی وجہ سے میری پیمنٹ نہیں کی تو میں آپ کو پینلٹی لگا دوں یا یہ کام شروع ہو جاؤں, وہ بھی نہیں ہوگا بیچ میں. وہ کئی جگہ پہ نا ہاؤسنگ اسکیم جاری ہوتی ہے, آپ ایک ہی دفعہ سارے پیسے دے دیں گے تو 10% آپ ایگزیکٹلی. ہاں, تو وہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. وہ پہلے سے ایک سودا ہے, انہوں نے اگر ڈیل یہ رکھی ہے کہ آپ پورے پیسے دے رہے ہیں تو یہ آپ کو اتنے کا پڑ رہا ہے, اور آپ ظاہر ہے آج اگر نہیں دے رہے. پرابلم ایگزیکٹلی یہی ہے کیونکہ جو ہماری فیاٹ کرنسیز دنیا کی جتنی بھی ہیں نا, دے آر بیسڈ آن دا پرنسپل کہ $1 ٹوڈے از ناٹ ایکولس ٹو $1 ٹمورو. یہ بیسک پرنسپل ہے ہمارا, جس کے پیچھے پورا بریٹن ووڈز کا اگریمنٹ شروع ہوا ہے ورلڈ وار 2 کے بعد سے. اب ورلڈ وار 2 میں انہوں نے اصل میں کیا کیا, بریٹن ووڈز اگریمنٹ کہتا گیا, اس میں پرابلم کی بات کیا, لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے. ہمارے یہاں ہم لوگوں نے فائنینشیل مانیٹری اکنامکس کو مسلمانوں نے کبھی اتنا زیادہ فوکس ہی نہیں کیا, انہوں نے کیا. اب دیکھیں سورہ یوسف میں آگے آئے گا, ہم پڑھیں گے. یوسف علیہ السلام جیل میں تھے, جیل میں نکلنے کے بعد انہوں نے جب بادشاہ نے ان کو بلایا اپنے پاس, انہوں نے کہا ایک شرط رکھوں گا, پہلے تو میرا نام کلیئر کرو, اور دوسری شرط انہوں نے کیا کہا کہ میں فائنینس منسٹری لوں گا, اگر مجھے فائنینس منسٹر بنا دیں گے تو میں آؤں گا واپس. وہ اس وقت وہ یہ بات جانتے تھے کہ اگر آپ فائنینسز کو کنٹرول کر لیں, مانیٹری اکنامکس کو کنٹرول کر لیں کسی جگہ کی, تو ہر چیز کنٹرول ہو سکتی ہے. یہ اس وقت انہوں نے سمجھا, اور آج ان کے فالوور جتنے بھی ہمارے خاص طور سے جیوز ہیں, انہوں نے اس بات کو سمجھا, یوز کیا, اور اس کو اڈاپٹ کیا, اور پورا مانیٹری اکنامکس کا سسٹم ہی ایسا بنا دیا. انہوں نے سمجھ کے, ہم وہ سمجھ ہی نہیں رہتے. اب آج پھر بریٹن ووڈز کے اندر, میں وہ سود پہ آتا ہوں, میں سود کی ہی طرف آ رہا ہوں سمجھانے کے لیے. بیسک رول ہے IMF جو ہے انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ, اس کا چارٹر یہ کہتا ہے, چارٹر نمبر غالباً 24 یا 25, کہ نو کنٹری ان دا ورلڈ ٹوڈے کین پیگ اٹس کرنسی ٹو گولڈ یا کوئی بھی ایکچوئل فزیکل کموڈٹی. نہیں, دنیا کے جتنے بھی ملک ہیں وہ اپنی کرنسی کو اگینسٹ $, اس وقت تھا $, کیونکہ اس وقت $, کی ہیجمنی بہت زیادہ اسٹرانگ تھی. پھر فائنلی ذرا سی بھی جو لیوے دیا نا کویت وغیرہ کو یا دوسرے کنٹریز کو, ایسے دیا کہ اچھا آپ اپنی کرنسی کو پیگ کر لیں اگینسٹ اے باسکٹ آف کرنسیز, مگر یہ کسی کو الاؤ نہیں ہے کہ آپ جا کے فزیکل کسی ایسٹ کے اگینسٹ اپنی کرنسی کو پیگ کر لیں, کیونکہ اگر وہ کرتے ہیں تو سارا پرابلمز دنیا کے حل ہو جائیں گے, مسئلہ ہی حل ہو جائیں گے. مگر وہ اس میں ان کو نقصان ہے, تو وہ جان بوجھ کے آپ کو کرنے ہی نہیں دیں گے. آپ مجبور ہیں اسی اکنامک سسٹم کی. تو جب ہم مجبور ہیں تو ہمیں ظاہر ہے آٹومیٹکلی وہ حدیث میں آتا ہے نا, ایک وقت آئے گا کہ بندہ سود کھا رہا ہوگا, اور جو نہیں بھی کھا رہا ہوگا اس کا دھواں اس بندے کو ضرور پہنچ رہا ہوگا. تو وہ ٹائم ہمارے سامنے ہے, تو آپ بچ نہیں سکیں گے ہر چیز کے اندر کہیں نہ کہیں سود, کیونکہ وہ پورا اکنامک سسٹم اس بیس پہ ہر چیز میں یہی ہے نا. وہ بیسک پرنسپل ہی ہے کہ $1 ٹوڈے از ناٹ ایکولس ٹو $1 ٹمورو. اب اس پرنسپل کو جب آپ سمجھیں گے, اگر آپ کے پاس $100 ہے, اور یہ پرنسپل یہ ہے کہ $100 آج ہے, یہ سال بعد 1.5 سال بعد اس $100 سے آپ جائیں والمارٹ جائیں, کسی بھی گروسری اسٹور جائیں, ایک سرٹن باسکٹ آف پروڈکٹس جو بھی گروسری کے ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کریں کہ یہ $100 میں آ جا رہے ہیں. آپ 2 سال بعد جائیں گے, آپ دیکھیں گے وہ 100 کی جگہ 150 لگ رہا ہوگا آپ کا, ایٹ لیسٹ 200 کہہ رہے ہیں, میں کہہ رہا ہوں 125 سے 150 لگ رہا ہوگا ایٹ لیسٹ,
کیونکہ اس کے اندر یہ بلٹ ان میکانزم ہے ڈیپریسیشن کا. کرنسی فیٹ کرنسی جتنی بھی دنیا میں ان کے اندر وہ بلٹ ان میکانزم ہے گرنے کا, اس وجہ سے اس کے اوپر سود لگانا ضروری ہے. بہرحال چلیں, سود لینے والا جو ہے وہ کہتے ہیں جہنمی ہے, اور سود دینے والا جو ہے وہ بس میں ان میں اس میں زیادہ میں اس پہ نہیں, میں تو خالی کانسیپٹ کو سمجھا رہا ہوں, اور اس کو چھوڑیں, وہ تو اپنا اپنا سب کا ہے مسئلہ, ہم کسی کے اوپر وہ نہیں کریں گے. ہم صرف کانسیپٹ کو بس سمجھ رہے ہیں کہ کانسیپٹ کیا ہے, باقی جو کرے جس کی یہاں پہ جیسے مجبوری ہے, فار ایگزامپل مارٹگیج بھی لوگوں نے کرنی ہے, اور یہ مسائل اتنے سارے ہیں کہ ظاہر ہے, میں تو جنرل خالی میں ڈسکشن کر رہا ہوں, میں کوئی دینا جو ہے نا وہ حرام نہیں ہے, لینا حرام ہے, سنا ہے مطلب یہ فقہاء کا کام ہے, اس میں ظاہر ہے مائنر, آف کورس جو دینا ہے وہ اتنا بری چیز نہیں ہے جتنا لینا ہے, آف کورس, لیکن آپ نے بات کی کہ جو سسٹم ایسا ہو گیا کہ آپ جو بات کر جو مطلب انفلیشن ہو گئی وہ بائی ڈیفالٹ ہوگا, اس بلٹ ان میکانزم میں. ہاں وہی کور کرنے کے لیے آپ نے جی. اس وقت جب یہ آیتیں نازل ہو رہی ہیں, کون جب یہ آیتیں نازل ہو رہی تھی اس وقت تو یہ سسٹم نہیں تھا, اس وقت یہ سسٹم, اس وقت بھی ایسے لوگ تھے جو کہ ہاں ایسا ہو رہا تھا نا, اس وقت بھی سود کا کام ہو رہا تھا. اس کی پرائم ایگزامپل ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا, خالد بن ولید اور حضرت عباس رضی اللہ عنہما, ان کی فائنینس کمپنی تھی, جو یہ قافلے کیراوینز جا رہے ہوتے تھے وہ اوپر ٹورڈ سیریا یا نیچے یمن کی طرف, یہ ان کو فائنینسنگ کرتے تھے پیسوں میں. اس وقت کا تو ظاہر ہے پیسے کرنسی واز دینار اینڈ درہم, گولڈ اینڈ سلور, تو اس میں وہ دیتے تھے اور اس پہ پھر سود چارج کرتے تھے. تبھی آپ جب حجۃ الوداع کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خطبہ نکالے نا, جو سب سے موسٹ اوتھینٹک ترین حدیث اگر کوئی ہے تو وہ وہی شاید غالباً ہوگی, جس کو 1.25 لاکھ صحابی سن رہے ہیں. اس میں کیا فرمایا انہوں نے, میں آج ابن عباس کے سارے سود معاف کرتا ہوں. وہ کون سا سود تھا؟ وہ سود تھا جو اس وقت کے قافلوں کو فائنینسنگ کے. پھر عباس رضی اللہ عنہ ظاہر ہے وہ صحابی تھے, انہوں نے کہا تو آپ نے سود معاف کیا ہے, میں اصل اس کا اوریجنل بھی معاف کرتا ہوں. وہ ان کا لیول تھا, ہم کیا کہہ سکتے ہیں. اور پھر علماء نے لکھا ہے کہ وہی اس کی شاید غالباً برکت تھی کہ کئی سو سال عباسی جو پوری خلافت ہے ان کے خاندانوں کی وہ دنیا میں چلی ہے. عباسد جو تھے نا, امویت سے نا, پہلے امویت, عباس رضی اللہ عنہ ان کی فیملی سے, ان کی جنریشنز ان کی وہ تھی نا, جنہوں نے کئی سو سال پھر امویت کے بعد عباسد سے نا. ہاں تو یمحق اللہ الربا و یربی الصدقات, اگین یمحق کہتے ہیں مٹانے کو, یعنی ربا جو ہے یہ پیسے کو گھٹاتا ہے, آپ یوں کہ کم کرنے والا ہے. اور یربا اگین یہ یربا, یہ دیکھیں لفظ ربا سے ہی نکلا ہے, لیکن اس کا مطلب کیا, بڑھانا. تو جو ربا ہے وہ بیسیکلی کم کرتا ہے, اور جو صدقہ ہے وہ بڑھاتا ہے مال کو. واللہ یہاں پر ایسا تو نہیں ہے, آئی ڈونٹ نو, مجھے غلط جی, یہ حق اللہ کا ہے کہ نہیں 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 نہیں, میم بھی تو دیکھے نا, یم حقو ہے نا, تو حق تو نہیں, وہ میم بھی ہے. اور دوسری بات دیکھیں کہ لفظ اللہ جو ہے نا اس کے اوپر پیش ہے, تو یہ بتا رہا ہے کہ یہ کام جو یم حقو کا ہے نا, اس کا فائل لفظ اللہ ہے, اس کا مفعول نہیں ہے. مفعول وہ ہوتا ہے جس کے اوپر وہ فعل ورب جو ہے وہ کام کرتا ہے, اینڈ فائل وہ ہوتا ہے جو اس فعل کو کرتا ہے خود. ہاں جی جی, تو اس لیے یہ فائل ہے لفظ اللہ, یہاں پہ مفعول نہیں ہے, یہ بتا رہا ہے پیش. اللہ مٹاتا ہے, اللہ مٹا, ہاں اللہ جو ہے وہ ربا کے ذریعے سے مال کو مٹاتا ہے, کم کرتا ہے, گھٹاتا ہے, اور یربی الصدقات, اور صدقات کے ذریعے سے بڑھاتا ہے. واللہ لا یحب کل کفار نسیم, اور اللہ تعالیٰ نہیں محبت کرتا ہر نہ ماننے والے گنہگار سے. اسم کہتے ہیں گناہ کو, الف حمزہ فا میم کہتے ہیں گناہ کو, اسیم جو گنہگار ہے. کتنا ٹائم بہت ہو گیا. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون.
بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی، لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم، کوئی خوف نہیں ان پر، اور ولا هم یحزنون، اور انہیں نہیں غمگین یا پریشان ہونے کی کوئی بھی ضرورت۔ چلے میں یہاں رک جاتا ہوں، بہت زیادہ ٹائم ہو گیا، آگے کنٹینیو کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔